امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خون سے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنے نانا جان کے اذان کی لحاظ. کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا. 3 دن تک سب اہل بیت پیاسے پانی بند کر دیا تھا. یزید کے لشکر ہو گئے. ظاہر بات ہے جہاں پر لاشوں کے لاشیں گر رہے ہیں وہاں پر امام حسین جو جنرل ہے اپنے بیٹوں کے لاشوں کو گھیر کو اپنا لا کر کے سلا رہے ہیں. بھتیجوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. بھانجوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. اور آپ سے محبت کرنے والوں کے لاشوں کو لا کر کے سلا رہے ہیں. لیکن نماز کا وقت آیا تو ابن زیاد کے جنرل سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, لڑائی بند کرو. ادھر سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں تو نماز پڑھ کے کیا کرو گے. ابن زیاد کے جنرل نے یہ بات کہا کہ نہیں, نماز تو پڑھنا ہے, نماز تو معاف نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کیا. ٹیلے پر تیمم کر کے نماز پڑھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز نے دنیا والوں کو بتا دیا کتنے ہی اہم کام پیش کرنا ہے, کتنے ہی دشوار کام کیوں نہ پیش آ جائے, کتنے ہی مصیبت سے بھرا ہوا کام کیوں نہ پیش آ جائے, نماز نہیں چھوڑنا. غرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی, اقامت کہی, بھٹے دیا, محبت کیا, چوم رہے تھے, خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ابھی اپنے نواسے کو لے کر کے آپ اچھل رہے تھے, کود رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اور اچانک آپ کی آنکھوں میں ابھی آنسو, سمجھ میں نہیں آیا. چچی جان میرے سامنے کربلا کا منظر اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کر دیا. میرے نواسے کو میرے ہی امت کے لوگ قتل کریں تو شہادت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دے دیا تھا جس دن امام حسین پیدا ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی انسان نہیں تھے. امام حسین یہ وہ شخصیت تھی جس کی عزت عرب و عجم کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 8 سال کے تھے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال خلافت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال یا 10 سال خلافت کی. ملا کر کے اگر عمر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 18 سال عین جوانی کا وقت.
टाइम जवानी का वक्त। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मिलने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। दरवाजे के पास, उमर फारूक के दरवाजे के पास गए तो देखा कि वहाँ इब्ने उमर है, उमर का बेटा बाहर बैठा हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बाहर क्यों बैठे, हम उमर थे दोनों। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा जान अंदर मीटिंग कर रहे, मुझे बाहर कर दिया। अंदर मीटिंग चल रही है, मुझे बाहर कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल में सोचे कि जब उमर अपने बेटे को अंदर नहीं आने दिया, मुझे कहां से आने देंगे। हजरत अब्दुल्ला के साथ हजरत हुसैन भी बैठ गए। कुछ देर के बाद हजरत अब्दुल्ला को अंदर आने की इजाजत मिली। मीटिंग खत्म हो गई है, अब तुम अंदर आ सकते हो। हजरत अब्दुल्ला जब अंदर दाखिल हो रहे तो साथ में हजरत इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख करके खलीफतुल अरब वल अजम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। लेकिन जनाब आप कब आए? है तो हुसैन ने कहा कि बहुत देर हो गया, अंदर क्यों नहीं आए? कहा कि आपका बेटा बाहर बैठा हुआ है, जब आप अपने बेटे को इजाजत देंगे तो मैं तो अली का बेटा हूं, इसलिए मैं भी अब्दुल्ला के साथ बाहर बैठ गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोते हुए कहा कि हुसैन, उमर इब्ने खत्ताब का कानून अपने बेटे के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन को हमेशा सलाम में पहल किया करते हैं। इमाम हुसैन को देखते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सलाम करते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दिल में सोचे कि बड़े हजरत है, हमेशा मुझे सलाम करते हैं, कभी मुझे हजरत उमर को सलाम करना चाहिए। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर से कहीं से आ रहे थे। हजरत इमाम हुसैन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा और एक दीवार के पीछे छुप गए कि जब उमर आएंगे करीब मैं सलाम करूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आने के बाद हजरत इमाम हुसैन दीवार से बाहर आकर के सलाम करते, फौरन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अस्सलामु अलैकुम या हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताज्जुब करने लगे तो वालेकुम सलाम, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर मैं हूँ? आपको कैसे मालूम? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो उमर ने बात कही, वो बात गौर करने की है, हर एक की समझने की वो बात नहीं है और हर एक को वो चीज नसीब नहीं होती। तो हजरत मैं तो यहाँ छुपा हुआ था, आपको सलाम कर, आपने फौरन सलाम किया, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुसैन, तू अगर जो छुपा हुआ था, तेरी खुशबू आ रही थी, तेरी खुशबू से मैं समझ लिया कि इब्ने अली हुसैन यहाँ पे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। मोहब्बत की आलम यह था, एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मिंबर पर ठहर करके खुतबा दे रहे थे। खुतबा जुमा के दिन मिंबर पर ठहर करके खुतबा दे रहे हैं।
دونوں صاحبزادے گرتے پڑتے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے نواسوں کو گر رہے پڑ رہے ہیں, صحیح سے چلنا نہیں آ رہا. دونوں گرتے پڑتے دروازے کے پاس آ گئے, مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, ممبر سے نیچے اترے, سارے صفوں کو پھاڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے, مسجد نبوی کے دروازے کے پاس گئے. دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا, حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے یہاں لے کے آیا, ممبر کے پاس آیا. ممبر پہ چڑھے, دائیں طرف حضرت حسن, بائیں طرف حضرت حسین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا اور خطبہ میں یہ فرمایا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنہ ہے. فتنہ کے معنی آزمائش. یہ حسن حسین ہے, گرتے پڑتے جا رہے تھے, مجھے دیکھا نہیں گیا, اس لیے میں اپنے اولاد کو پکڑ کر کے لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں, فرض نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے اچانک مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ میں گئے, سجدہ میں جاتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھ گئے. اوہ حسین تیرا کیا مقام, شہنشاہ بطحا کے پیٹھ پر تو سوار ہے, کیا تیرا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنے کے بعد اٹھے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا, سجدہ لمبا کر دیا کہ اگر میں اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے, حسین کو تکلیف آئے گی. سجدہ لمبا کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سب کو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں. امام حسین آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تمام صحابہ کرام کے دل میں وسوسے آنے لگے, صحابہ کرام کے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اتنا لمبا کبھی سجدہ کیا ہی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سجدے کی حالت میں اپنے چہرے کو تھوڑا سا ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کی, تو وہ فرماتے کہ میں دیکھ کر کے تعجب کرنے لگا کہ دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں, یہی وجہ ہے سجدہ لمبا کرنے کی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی حضرت امام حسین کو اتارنے کے لیے. امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے اتر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے, تسبیح سجدہ سے اٹھے, اس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا سجدے کی حالت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ایک ہاتھ آ رہا ہے امام حسین کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں ہی اس ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی کہ چھوڑ دو, امام حسین کو میرے اوپر بیٹھے رہنے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک گئے, اس کے بعد آپ پیٹھ سے نیچے اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا. یہ محبت کی حالت. عرب میں عام طور پر بچوں کو گود میں نہیں لیتے تھے, اپنے عزت کے خلاف سمجھتے تھے. بچوں کو گود لینا, بچوں کو لاڈ محبت کرنا عزت کے خلاف سمجھتے تھے.
اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن جاتے تھے. پہلے امام حسن کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر کے گھومتے تھے, چکر لگاتے تھے. پھر امام حسن کے بعد امام حسین کو اپنے پیٹ میں بٹھا کر کے چکر لگاتے تھے. پھر ان دونوں بھائیوں کے بعد حضرت سکینہ کو, ان کی بہن کو, نواسی کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے اور بہت دیر تک چکر لگاتے رہتے تھے. بچوں سے یہ محبت کا عالم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دو صاحبزادے حسن حسین, اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تخلیق فرمایا تھا, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن کمر سے لے کر کے پیر تک, کمر سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے, اور کمر سے لے کر سر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے, اور حضرت امام حسین کمر سے لے کر کے پیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تھے, اور کمر سے لے کر کے سر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے. ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اسے بوسہ دیتے ہیں, اسے چومتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بوسہ دیتے تھے, چومتے تھے اور سونگتے تھے. حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے بھی تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, چومتے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آئی, سونگتے کیسے, کیوں سونگتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی نوازوں سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اسے چومتا ہوں, اور حسن حسین کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے اسے سونگتا ہوں. حسن حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس خوشبو کو میں سونگتا ہوں. یہ محبت کا عالم تھا اپنے نوازوں سے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے. منبر پر نہیں جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے کہ چلیے وقت ہو گیا ہے, خطبہ شروع کیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ٹائم ہو گیا ہے, لیکن یہ تو بتاؤ حسن حسین کہاں ہے, حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے, جا کر کے پیچھے سے دونوں صاحبزادے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد اجازت لیا, تمہارے نانا جان کا یہ منبر ہے, اس پہ بیٹھ سکتا ہوں میں, یہاں ٹھہر کر کے خطبہ دے سکتا ہوں؟ دونوں نوازوں نے کہا کہ یقیناً بالکل آپ دے سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر چڑھ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ, نیچے اترو. چھوٹا بچہ, 13-14 سال کا بچہ, 13-14 سال بھی نہیں ہے, 8 سے 10 سال, 8-10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمر نیچے اترو.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بات سنے فوراً نیچے اتر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, وہ خلیفۃ المسلمین ہے, خاموش ہو جاؤ. اپنے نواسے کو, اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم خاموش ہو جاؤ, وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. قریب آنے کے بعد فرمایا کہ عمر بتاؤ یہ منبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے نانا جان کا منبر ہے, تیرے نانا جان کے پاس منبر ہے ایسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنے لگے. بادشاہ وقت ہے, خلیفۃ المسلمین بنے ہیں. امام حسین سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے عرب عجم سب کوئی ڈرتے تھے, وہ حضرت امام حسین کے سامنے جھک کر کے بات کرتے ہیں. حسین کیا بتاؤں, میرے نانا جان کے پاس ایسے منبر کہاں ہونا. میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا, بچپن میں بکریاں چراتا تھا, صحیح سے بکریاں چرانے نہیں آتی تھی. میرے بکریوں کو بھیڑ پکڑ کے لے کے جاتے تھے. میں جب گھر آتا تھا تو میری امی میرے ابا مجھے بہت پیٹتے تھے, مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر کس طریقے سے زندگی گزارے گا, کیسے زندگی گزارے گا, تمہیں تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا. اور حسین آج جو مجھے مقام ملا ہے, آج جو مجھے مرتبہ ملا ہے, تیرے نانا جان کے جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے. میرے نانا کے پاس ایسے منبر کہاں سے ہو سکتا ہے. امام حسین مسکراتے ہوئے کہنے لگے تمہارے نانا کے پاس ایسے منبر نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میرے نانا جان کے منبر کو تم استعمال کرو. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق کے گھرانے سے یہ محبت, حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے بھی محبت کا ایک واقعہ سنیے. ایک مرتبہ مدینے میں آندھی آئی. جب آندھی طوفان آتے ہیں, ماں کو اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے. دیکھو اولاد, بچوں کو دیکھو کہاں ہیں بچے, اپنے باندی کو بھیجا, دیکھو حسن حسین کہاں ہے, سکینہ تو گھر میں ہے, حسن حسین کہاں ہے, دیکھو جا کے دیکھو. باندی دائیں گئی بائیں گئی, ادھر گئی ادھر گئی, کہیں پہ بھی حسن حسین نہیں دیکھے. اندر آئی, آ کر کے مالکن حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ میں نے دیکھا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, وہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا, حسن حسین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تم ادھر ادھر یہاں وہاں کہاں تلاش کرتی ہو؟ علی کے بیٹے یا تو اپنے گھر ہوں گے یا ابوبکر صدیق کے گھر ہوں گے, جاؤ ابوبکر صدیق کے گھر سے میرے بچوں کو لے کر کے آؤ. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے. معلوم کیا ہوا, بچپنے میں کھیلنے کے لیے دونوں صاحبزادے حسن حسین حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جایا کرتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر کے کھیلتے. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا گیا, امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے پہرہ داری کے لیے حضرت عثمان کے گھر بھیجا. کتنی محبت تھی دونوں صاحبزادے کی صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے دونوں صاحبزادے سے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے دنیا تھرانے والے بادشاہ، دنیا تھرانے والے شخصیت حضرت امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے، امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے۔ ہاں، آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جمال بھی دیا تھا، سیرت بھی دیا تھا۔ سیرت کے بارے میں تو بتا دیا میں کہ کبھی دونوں نے نماز قضا نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں کیا۔ میدان کربلا میں خون سے وضو کر کے وہ نماز پڑھ کر کے امت کو بتا دیا موت تو یقینی ہے، مرنا ہی ہے ہر ایک کو، لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ کربلا کے میدان میں جہاں چاروں طرف سے تلوار ہی تلوار ہو، جہاں لاشوں کے انبار ہو، لاشوں کے ڈھیر ہو، جہاں سامنے سے موت دکھ رہی ہو، وہاں پر بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ تم کو تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال میں تم کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ، صرف یہی ایک واقعہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کے لیے کافی ہے، ایک پکا نمازی بننے کے لیے کافی ہے کہ نماز تو معاف نہیں ہے، چاہے تم نبی کے نواسے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، رات کے وقت آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، آپ کے جنازے میں صرف 14 آدمی، 14۔ اور یہ کون ہے؟ تمام عورتوں کی سردارنی، جنت کے تمام عورتوں کی سردارنی۔ حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا گیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو، قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے خبر معلوم ہے تجھے معلوم ہے تیرے اندر آج کون سپرد ہو رہے ہیں، کون سی شخصیت آج تیرے اندر سپرد ہو رہی ہے، کیا تجھے معلوم ہے؟ قبر سے آواز آ رہی ہے، میرے پاس کوئی حسب نسب نہیں چلتا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں چلتا، کالا گورا نہیں چلتا، میرے پاس تو صرف اعمال چلتا ہے۔ قبر کو معلوم ہے یہ جنت کے سردار نہیں ہے، یہ جنتی ہے، جنت کے سردار نہیں ہے، اس کے باوجود قبر سے یہ آواز دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، اے دنیا والے، چاہے تمہارا خاندان کتنا ہی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تم کتنے ہی بڑے ہو، تم کتنے ہی پیسے والے ہو، تم خالی ہو یا گورے ہو، یہ چیزیں تمہاری کام آنے والی نہیں ہے، تمہارے لیے کام آنے والی چیز نماز۔ امام حسین کے کانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی، اس اذان کی امام حسین نے لاج رکھ لی، اور کربلا کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو۔